بلوچستان سے سابق گورنر، ایک سابق وزیر اعلیٰ، 5 سابق صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سمیت کئی اہم شخصیات کی شمولیت کے بعد پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں سیاسی اور انتخابی طاقت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی صوبے میں آئندہ اپنی جماعت کی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 8 جولائی کو کوئٹہ میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور سابق گورنر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تقریب سے خطاب میں بلاول کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ الیکٹیبلز کی شمولیت سے پیپلز پارٹی بلوچستان میں مضبوط تو ہوگی، مگر آئندہ صوبے میں حکومت کس کی بنے گی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مرکز میں کون سی جماعت برسر اقتدار آتی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر علی مدد جتک کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری، سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ، نیشنل پارٹی کے سابق صوبائی وزیر نواب محمد خان شاہوانی، بلوچستان اسمبلی کے سابق رکن کرنل ریٹائرڈ یوسف چنگیزی، بلوچستان اسمبلی کے ہی سابق رکن کشور احمد جتک، سابق صوبائی وزیر آغا عرفان کریم احمد زئی، ضلع نصیر آباد کے سابق ناظم سردار چنگیز ساسولی، سابق چیئرمین خضدار میر عبدالرحمن زہری اور کئی دیگر شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ نے گزشتہ برس نومبر میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ثناء اللہ زہری سن 2018 میں اپنے آبائی ضلع خضدار سے 7ویں بار بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ دسمبر سن 2015 سے جنوری سن 2018 تک بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کے وزیر اعلیٰ رہے۔ عبدالقادر بلوچ بلوچستان کے سابق گورنر، سابق کور کمانڈر کوئٹہ اور سن 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت میں وفاقی وزیر سرحدی امور رہے۔ نواب محمد خان شاہوانی کوئٹہ اور مستونگ سمیت صوبے میں آباد بلوچوں کے شاہوانی قبیلے کے سربراہ ہیں۔ وہ 2013 سے 18 تک نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور ثناء اللہ زہری کی حکومت میں صوبائی وزیر بھی رہے۔ یونس چنگیزی کا تعلق کوئٹہ میں آباد ہزارہ قبیلے سے ہے۔ وہ 25 سالہ سروس کے بعد پاک فوج سے بطور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے۔ 2002 میں آزاد حیثیت سے رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر کے صوبائی وزیر کھیل مقرر ہوئے۔ آغا عرفان کریم کا تعلق ریاست قلات کے سابق حکمران احمد زئی کے خاندان سے ہے۔ وہ سن 2008 میں رکن صوبائی اسمبلی اور نواب اسلم خان رئیسانی کی کابینہ میں صوبائی وزیر بھی رہے۔ کشور احمد جتک سن 2013 سے 18 تک خواتین کی مخصوص نشست پر صوبائی اسمبلی کے رکن رہی۔ اس صورتحال کے حوالے سے بلوچستان کے سینئر تجزیہ کار رشید بلوچ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے یہ تمام افراد سیاست کے میدان میں نئے نہیں بلکہ تجربہ کار اور الیکٹیبل سیاستدان ہیں۔ الیکٹیبلز کا اپنا ووٹ بینک اور حلقہ اثر ہوتا ہے۔ وہ مختلف حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی کوئی سیاسی رخ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے مقال پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ سمیت کئی لوگ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے جب وہ اقتدار میں تھی اور پھر ان سے راہیں جدا کر لی۔ ان شخصیات کی پیپلز پارٹی سے کوئی نظریاتی قربت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ دور پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ سب جیالے بن گئے ہیں۔ تاہم کوئٹہ کے سینئر صحافی و تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار سمجھتے ہیں کہ اہم سیاسی شخصیات کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حیثیت پہلے سے بہتر ہوگی۔ ان کے بقول ثناء اللہ زہری کے پاس پیپلز پارٹی میں جانے کے سوا کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ وہ نون لیگ چھوڑ چکے، ماضی میں وہ قوم پرست نیشنل پارٹی کا حصہ رہے اور BNP مینگل میں سردار اختر مینگل سے تنازع کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق سیاسی حلقوں میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ PTI کا سورج غروب ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے سن 2023 کے عام انتخابات سے قبل حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ کو دیکھ کر شاید مزید لوگ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت وہ تاڑ میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں پیپلز پارٹی کو مقتدر حلقوں کی جانب سے کتنی حمایت مل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اگر آئندہ عام انتخابات میں مرکز میں کامیابی حاصل کر لی تو بلوچستان میں حکومت بنانے میں انہیں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ایسی صورت میں ثناء اللہ زہری خود کو وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کریں گے۔ رشید بلوچ کے مطابق ان سیاسی شخصیات کی شمولیت سے بلوچستان کے سیاسی میدان پر فرق پڑے گا۔ صوبے میں پیپلز پارٹی انتخابی طور پر کمزور ہے، شاید انہیں 2-4 نشستیں مل جائیں۔ اس وقت تو بلوچستان اسمبلی پیپلز پارٹی سے بالکل خالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسمبلی میں کس کی کتنی نمائندگی ہے۔ بلوچستان میں تو ایک نشست والا بھی وزیر اعلیٰ بن چکا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بنی تو وہ بلوچستان میں بھی پہلے کی طرح حکومت بنا سکتی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اقتدار کے بعد جب دن پھر جاتے ہیں تو الیکٹیبلز پھر کسی دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2008 میں بلوچستان میں اقتدار میں آنے والی پیپلز پارٹی کا سن 2013 اور سن 2018 کے الیکشن میں صوبے سے بالکل صفایا ہو گیا۔ دوسری جانب شہزادہ ذوالفقار بھی سمجھتے ہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی یا کسی دوسری وفاقی جماعت نے بلوچستان میں کبھی بھی اپنے بلبوتے یا نظریے کی بنیاد پر اقتدار حاصل نہیں کیا۔ بلوچستان میں بیشتر لوگ اپنی انفرادی اور قبائلی حیثیت کی بنیاد پر ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز سیاسی ہوا کا رخ دیکھ کر سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور حالات تبدیل ہونے پر پارٹی بدلنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سن 2008 میں بے نظیر بھٹو کے قتل اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے بائیکاٹ کے باعث حالات پیپلز پارٹی کے حق میں تھے، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی کی 51 عام نشستوں میں سے صرف 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ان میں بھی نواب اسلم رئیسانی جیسے لوگوں نے اپنی قبائلی حیثیت میں کامیابی سمیٹی تھی۔ باقی کئی لوگ تو صرف 2 سے 3 ہزار ووٹ لے کر ہی منتخب ہوئے۔ آزاد امیدواروں اور خواتین کی نشستوں کے بعد پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی تعداد 14 ہوئی۔ ان سے عددی حیثیت میں مسلم لیگ کاف اوپر تھی جس کے 20 ارکان تھے، مگر ان سب نے اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بجائے نواب اسلم رئیسانی کا ساتھ دیا کیونکہ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔